ریاست کی جو دہشت تھی، جو ظلم تھا، اس کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، اس کا شروع کیا گیا۔ ہمارے تمام جو حامی تھے، جو ہمارے ورکرز تھے، ہمارے ایکٹیوسٹس تھے، ان کے گھروں کے اوپر چھاپے مارے گئے، ان کی فیملیز کو ہیرس کیا گیا، ان کو امپریزن کیا گیا۔ آج بھی ہمارے 9 مئی کی تو بعد میں بات کرتے ہیں، تو لیکن یہ جو اریسٹ ہوئے اور بغیر کسی مقدمے کے ابھی تک ان کو جیلوں میں رکھا ہوا ہے۔ ہم نے جہاں بھی پولیٹیکل پروٹیسٹ کرنے کی کوشش کی، ہمارے پولیٹیکل پروٹیسٹ کو روکا گیا۔ 25 مارچ کا جو لانگ مارچ تھا، اس کی آپ دیکھ لیجئے کہ جگہ جگہ انہوں نے اس کے لیے امپیڈیمنٹس، حالانکہ ہمارے دور میں 3.5 سال میں ہم نے کسی کو پروٹیسٹ کرنے سے نہیں روکا۔ 4 لانگ مارچ ہوئے تھے ہمارے دور میں، لیکن ہم نے کسی قسم کی انٹرپشن ان میں نہیں ڈالی تھی۔ یہ لوگ آئے، انہوں نے اپنا مارچ کیا اور واپس چلے گئے۔ سیاسی مخالفین کی غیر قانونی گرفتاریاں، رہائش گاہوں پر چھاپے اور زیر حراست تشدد جو ہے، یہ ایک کنٹینیوس فینومینن بن کے سامنے آیا۔ چادر اور چاردیواری کا تقدس بھی پامال کیا گیا، اور بانی چیئرمین عمران خان سمیت سینئر قیادت پر بغاوت اور دہشت گردی جیسے مقدمات جو ہیں وہ درج کیے گئے، آج بھی ان کا سامنا کر رہے ہیں۔ ملک کے سابق وزیر اعظم کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، جس میں وہ بال بچے۔ اس کے علاوہ رپورٹس کے مطابق 2 اور اٹیکس جو وہ پلانڈ تھے، جن کو کہ ابارٹ کیا گیا۔ 36 گھنٹے تک پرائم منسٹر صاحب کا گھر جو تھا لاہور میں، وہ انڈر اسالٹ رہا، ریاست کے انڈر اسالٹ رہا، ریاست کا حملہ تھا اس کے اوپر، 36 گھنٹے تک لگاتار جاری رہا وہ۔ ہمارے بہت سارے کارکنان کو پولیس کی کسٹڈی میں یا ریاست کی کسٹڈی میں شہید کیا گیا۔ ذل شاہ جو ہے ایک بہت ہی پینفل اس کی ایک ایگزامپل ہے۔ اس کے علاوہ کوئی 35 اور لوگ تھے جو کہ شہید ہوئے اسی عرصے میں۔ پھر 9 مئی آتا ہے۔ 9 مئی جو ہے، اس کے بارے میں ہمیں بہت ساری ریاست کی طرف سے تو بہت سی سٹیٹمنٹس آئی ہیں، لیکن ہمارا ہمیشہ سے ایک کنسسٹنٹ جو ڈیمانڈ رہا ہوا ہے کہ جی اس کی ایک امپارشل جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے۔ آج تک تقریباً سال گزرنے کو آ رہا ہے، 10 مہینے ہو گئے ہیں، لیکن آج تک وہ نہیں ہوا۔ لیکن اس کے تحت آج 9 مئی کا جو مقدمہ ہے، وہ بھی آج زیر سماعت آ گیا ہے اڈیالہ میں، وہاں سنا جا رہا ہے، لیکن بغیر کسی انویسٹیگیشن کے، بغیر کسی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کے مقدمہ جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے لوگوں کو انفورس ڈس اپیرنسز ہوئی، ان کی بہت سارے ہمارے لیڈرز کو، ان کو ریاستی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ آپ خود جا کے ان لوگوں سے مل سکتے ہیں، ان میں سے بہت سارے موجود ہیں، آپ سے بات کر سکتے ہیں وہ، اور اس کے بعد ان کی پولیٹیکل لائلٹیز کو چینج کرایا گیا، انڈر پریشر، انڈر اسالٹ، انڈر تھریٹ آف ٹیرر۔ 10,000 کارکنان میں نے پہلے آپ سے کہا ہے کہ وہ اس وقت بھی جیلوں میں موجود ہیں، ان کے خلاف کسی کے خلاف ابھی تک کوئی کیس جو ہے اس کا باقاعدہ آغاز نہیں کیا گیا۔ ان میں سے بہت سارے جو لوگ ہیں، ان کی مختلف عدالتوں نے جو ان کو بیلز دیں، تو جو ہی وہ عدالت سے باہر آتے تھے، ان کو کسی اور مقدمے میں گرفتار کر لیا جاتا تھا۔ ہمارے پاس کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو 25 30 مقدموں میں ری اریسٹ کیا گیا ہے۔ ان کو چونکہ ریاست کا مقصد یہ تھا کہ جی ہم نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے، بیکاز الٹیمیٹ مقصد ان کا ہے کہ پی ٹی آئی کو ختم کرنا ہے۔ اس کی طرف ہم بعد میں تھوڑا سی بات کر لیں گے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے اوپر تمام فیک، فلمزی اینڈ فراڈولنٹ قسم کے تقریباً 200 مقدمات جو ہیں وہ انہوں نے قائم کیے، اور وہ ان میں سے 3 مقدمات کے ججمنٹس تو آ چکی ہوئی ہیں، باقی بھی ہم امید کر رہے ہیں کہ بہت جلد وہ بھی بغیر ڈیو پروسیس آف لا کمپلیٹ کیے ان کی ججمنٹس بھی آ جائیں گی جی۔ اس کے علاوہ صحافت، جو کہ آپ کا پیشہ ہے، اس کے اوپر جو قدغن لگے ہوئے ہیں وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اور ارشد شریف جیسے لوگوں کو شہید کیا گیا۔ اس کے علاوہ عمران ریاض کی بھی کہانی آپ کے سامنے ہے، آپ ان سے خود بات کر سکتے ہیں کہ کیا کیا ہے۔ آج میڈیا جتنا سینسر کا شکار ہے، وہ میرا خیال ہے کہ جنرل ضیاء کے زمانے میں بھی اتنا نہیں تھا۔ کوئی بات نہیں، میں 6 مہینے میڈیا سے بینڈ رہا ہوں، اب کچھ دن ہوئے ہیں کہ میں دوبارہ میڈیا کے اوپر آیا ہوں، اور یہی حالت ہمارے بہت سارے اور لوگوں کا ہے۔ خان صاحب کی نہ آپ تصویر دکھا سکتے ہیں، نہ ان کا نام لے سکتے ہیں، آج تک میڈیا کے اوپر یہ ہے، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں پیمرا ڈس اون کرتا ہے، لیکن یہ موجود ہیں، سو آپ سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ آج جو پاکستان جس میں ہم رہ رہے ہیں، اور جو پاکستان پرسوں انتخابات کرانے جا رہا ہے، یہ مکمل طور کے اوپر ایک غیر آئینی اور غیر قانونی پاکستان ہے۔
غیر آئینی اس طریقے سے کہ یہاں جتنی بھی حکومتیں ہیں وہ اپنا مینڈیٹڈ پیریڈ جو ہے وہ کاٹ کے اس سے بہت بیونڈ جا چکی ہوئی ہیں. کنسیکوینٹلی 90 ڈیز کے بعد ان تمام حکومتوں کی جو کانسٹیٹیوشنل بیس تھا وہ ختم ہو چکا ہوا ہے. یہ غیر آئینی ہیں اور غیر قانونی ہیں. اب یہ ایک علیحدہ کہانی ہے جو میرے باقی جو دوست ہیں وہ شاید اس کے اوپر زیادہ بہتر روشنی ڈال سکیں کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں اس کی آئینی اور قانونی حیثیت کو بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ جی یہ الیکشنز تو ہوئے ہیں لیکن یہ کس آئین اور کس قانون کے تحت ہوئے ہیں. یہ تمام جو ہیں اس کے بعد جب شیڈیول کا اعلان کیا گیا 8 فروری کے الیکشنز کے لیے تو تب سے پی ٹی آئی کے اوپر جو ریاستی فسطائیت اور ظلم ہے وہ ایک زیادہ انٹینسٹی کے ساتھ سامنے آیا ہے. اور لنڈن پلان جو تھا جس کی ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں اس کے تحت ایک کرمنل گروہ کو واپس ملک میں لایا گیا, ان کو وی وی آئی پی پروٹوکال دیا گیا اور اب وہ مسند اقتدار پر براجمان کرنے کی پوری تیاریاں جو ہیں وہ ہو چکی ہوئی ہیں. الیکشن کے ریزلٹس جو ہیں وہ شاید وہ بھی آلریڈی مطلب بن چکے ہوں گے, اب یہ ڈکلیئر کرنا جو ہے وہی رہتا ہے. جب پارٹی کو الیکشن میں جانے سے روکنے کے لیے ریاست نے بہت سارے ہتھ کنڈے استعمال کیے, اس میں سے الٹیمیٹلی ہمارا جو سمبل ہے بیٹ کا اس کو ہم سے چھیننے کے لیے ہمارے 3 انٹرا پارٹی الیکشنز کے ریزلٹس جو تھے وہ انہوں نے قبول نہیں کیے. آج تک پاکستان کی تاریخ میں الیکٹورل تاریخ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پہلے کسی پولیٹیکل پارٹی کے الیکٹورل ریزلٹس جو تھے انٹرا پارٹی الیکشن کے جو ریزلٹس آتے تھے ان کے اوپر کوئی سوال نہیں اٹھایا. ہم پہلی پارٹی ہیں جن کے اوپر نہ صرف سوال اٹھائے گئے بلکہ 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں بلکہ 3 دفعہ, اور ان کو انہوں نے اس کے کنسیکوینٹ آن دیٹ انہوں نے ہم سے ہمارا الیکشن سمبل لے کے تقریباً 13 کروڑ لوگوں کو جو پاکستانی ہیں ان کو ڈس انفرینچائز کیا ہے, ان کو حق کے ووٹ سے محروم کیا ہے اس وقت جو ہمارے اندازے کے مطابق ہے. ابھی اس کے علاوہ آج بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے جو جتنے بھی کارکنان ہیں ان کو تقریباً پچھلے 10 دنوں سے بہت شدت آئی ہے. ہر کانسٹیٹوئنسی میں این اے کی ہو یا پروونشل اسمبلیز کی ہو وہاں کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے, ہمارے ورکرز کو گرفتار کیا گیا ہے, ہمارے جو پولنگ ایجنٹس ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے, ان کو طرح طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں تاکہ وہ ہم لوگ پی ٹی آئی اور ہمارے جو نامینیٹڈ کینڈیڈیٹس ہیں وہ الیکشن میں حصہ نہ لے سکیں. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہے کہ اس سے پہلے جو مرحلہ تھا اسکروٹنی کے موقع کے اوپر کیا کیا گیا, نامینیشن فارمز چھینے گئے اور کوشش پوری کی گئی کہ ہماری زیادہ تر کانسٹیٹوئنسیز میں ہم اپنے جو نامینیشن فارمز تھے ہمارے نامنیز جو ہیں وہ نہ جمع کرا سکتے. بہت سارے اور طریقے جو ہیں ان کا بھی انہوں نے اس کے ذریعے بھی انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ الیکشن میں نہ جا سکے اور یہ ان کو جو کلین جو ہے ان کو گراؤنڈ مل جائے اور یہ جو چاہیں اس کے ساتھ کریں. اس کے علاوہ بہت سارے طریقوں سے انہوں نے کوشش کی ہے کہ جی ووٹرز کو کنفیوز کریں یا ان کو ڈسکمفرٹ کریں اور تاکہ وہ ووٹ نہ دے سکیں. ان میں سے کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. جو ہمارے سامنے آئی ہے کہ خواتین کے جو پولنگ سٹیشنز ہیں ان کے وہاں ان کو آرڈرز دیے گئے ہیں کہ وہ جو پولنگ کا عمل ہے اس کو انتہائی سست روی سے جاری رکھا جائے گا. اس کے علاوہ پولنگ کے عملے سے علاقائی امیدواروں کی ملاقاتیں اور انہیں مراعات کے وعدے کیے گئے ہیں, یہ بھی ہمارے علم میں آیا ہے. اس کے علاوہ زیادہ تر عورتوں کے پولنگ سٹیشن اپنے گھروں سے 7 to 10 کلومیٹرز 12 کلومیٹرز دور رکھے گئے ہیں. اس کے علاوہ تحریک انصاف کے آزاد امیدواران کے پولنگ ایجنٹس کو پولیس کے ذریعے ہراساں کیا جا رہا ہے اور پولنگ اسٹیشنز کے پاس پی ٹی آئی حمایت یافتہ امیدواران کے کیمپ نہ لگانے جو ہے اس کے احکامات صادر کیے گئے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں میرے پاس یہ میرا اپنا ہے ذاتی ہے, تو یہ جو ان کا 8300 ہے وہاں میں نے پچھلے 3 مہینوں میں 3 دفعہ اپنا جو پولنگ سٹیشن ہے اس کے لیے میں نے ڈالا ہے اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر, اور تینوں دفعہ میرے لیے مختلف پولنگ سٹیشنز جو وہ آئے ہیں. یہ پچھلے 3 مہینے کا عمل ہے, یہ میرے پاس ڈاکیومنٹ ہے اور آپ اس کو خود چیک کر سکتے ہیں, میں آپ کو بھجوا سکتا ہوں. تو یہ بیسیکلی میں نے تو ایک ان الیکشنز کے بارے میں جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ میں آپ کو 5-6 پڑھ دیتا ہوں and then I'll pass it on to الجزیرہ. کہتا ہے the legitimacy of the February 8 elections has been questioned as Khan is absent from the ballot sheet. Bloomberg says Pakistan's youth, big backers of Khan, are disillusioned about the electoral system.
Council on Foreign Relations says Pakistan's upcoming election this week has already turned into a farce, one that is not free or fair. Financial Times says if one were to have free and fair elections, Imran Khan would win by an absolute majority. AP, voters wonder if new polls will change a country mired in political feuding. BBC, it may look like Khan has been effectively neutralized, but instead, political divisions across the country look set to deepen. Guardian, military has put its faith in former Prime Minister for fourth time, leading many to believe election outcome is already decided. Gallup, 7 in 10 Pakistanis lack confidence in the honesty of their elections. New York, Rusi, this election is already hopelessly compromised. New York Times, Pakistani elections are marked by vote rigging, political horse trading and corruption. No matter who wins, they inevitably disappoint because they're always focused more on staying in power than serving the people. This is international comment, some of the international comment on the forthcoming elections. I would now request Ahmed Awais Saab